بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اچھا بچوں، یہ ذرا مثالیں ابھی میں چھوڑ دیتا ہوں، یہ مثالیں ابھی چھوڑ دیتا ہوں، پہلے میں آپ کو یہ پڑھاتا ہوں، اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ کو ایک وہ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے ہم نے کل جو پڑھ رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے استاد جی یہ ہوتی کیا چیزیں ہیں، یہ آپ جو کہتے ہیں عدل وصف تانیث معرفہ وغیرہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، عدل وصف تانیث معرفہ وغیرہ یہ کیا چیزیں ہیں؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے بچوں، کرنا یہ ہے کہ وہاں پہ جی، اچھا جی، فائدہ نمبر ایک، آئمہ نحات، نحویوں کی جمع کیا آتی ہے؟ نحات آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آئمہ نحات کی اصطلاح میں، اصطلاح کا مطلب ہوتا ہے ان کی ٹرمز جو ہوتی ہیں نا، ایک خاص دیکھو ہر ٹیکنیکل ٹرمز ہوتی ہیں نا، ہر فیلڈ کی اپنی کچھ ٹرمز ہوتی ہیں۔ تو آئمہ نحات، نحوی حضرات، بلکہ یوں کہہ لو آئمہ نحات نہ کہو، نحوی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک اسم کا اپنے اصلی سیگے سے نکل کر دوسرے سیگے میں چلے جانے کو عدل کہتے ہیں۔ عدل کا کیا مطلب ہے کہ پھر جانا کسی کا نا، ایک سیگے کا دوسرے سیگے کی طرف چلے جانے کو کیا کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں۔ یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عدل تحقیقی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عدل تقدیری۔ اچھا، عدل تحقیقی کیا ہے کہ جس کی واقعی کوئی اصل ہے۔ تحقیق کا کیا مطلب ہے؟ تحقیقی کا مطلب ہے واقعی کیا تھا، کوئی ثبوت موجود تھا اس کا، ٹھیک ہے نا۔ عدل تحقیقی کا مطلب ہے کہ جس کا واقعی کوئی نہ کوئی، جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیس موجود ہے، بیس ہے کوئی، جیسا کہ سلاسو، یہ سلاسی ہم کہتے ہیں نا، سلاسی میں نے کہا تھا نا، اب سلاسی ربائی، اس کا معنی میں نے آپ کو کہا تھا سلاسو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سلاسی کا معنی تین تین، میں نے کہا تھا نا تین تین، تین والا سلاسی، تین تین والا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تین تین۔ تو سلاسو جو ہے نا، یہ سلاسا کی لفظ نہیں ہو رہی ہے، اچھا سلاسا نہیں بلکہ کیا ہے؟ سلاسو، سلاسو، ٹھیک ہے نا، سلاسو، کہ اس کے معنی ہے تین تین۔ اس سے معلوم ہو کہ اس کی اصل کیا تھی؟ سلاستن و سلاستن تھی۔ سلاسو کو کوئی آپ سے معنی پوچھے نا کہ اس کا معنی کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کہو گے کہ جناب علی کیا ہے؟ مسنا و سلاسا و ربا۔ مسنا کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ دو دو، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ کیا کرو تم جو ہے نکاح کرو، دو دو، تین تین اور چار چار، مسنا و سلاسا و ربا، ٹھیک ہے نا۔ تو تین، دو، تین اور چار نکاح جو ہے نا اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا لفظی کیا ذکر کیا؟ مسنا سے شروع کیا کہ کم از کم دو تو کرو تم، کم از کم دو ضرور کرو، وہ یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں سلاسوں کا مطلب ہے تین تین، اور ربا کا مطلب ہے چار چار۔ اور اس میں بعض فقہا نے اس طرح بھی کہا کہ انہوں نے کہا کہ دو دو کا مطلب ہے چار، سلاسہ کا مطلب ہے تین تین کا مطلب ہے چھ، اور ربا کا مطلب ہے چار چار کا مطلب ہے آٹھ، یعنی آٹھ نکاح۔ لیکن وہ بات درست نہیں ہے ان کی جو ہے نا اس میں سے، تو بعض رات نے اس کو وہ کیا، چار سے زیادہ نکاح ایک وقت میں نہیں کیے جا سکتے، ایک وقت میں چار نکاح ہو سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھو سلاسہ کا معنی کیا ہے؟ تین تین ہے، تو اس سے معلوم ہو کہ اس کی اصل کیا تھی؟ سلاستن و سلاستن تھی۔ اس کی اصل کیا تھی؟ سلاستن و سلاستن تھی، تین اور تین۔ نہیں سمجھ آئی؟ اس کی اصل کیا تھی؟ سلاستن و سلاستن تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا آ گیا؟ عدل، عدل تحقیق ہے جس کے واقعی کو سلاسوں کے اس کے معنی ہیں تین تین، اس سے معلوم ہے اس کا سلاسن و سلاسن ہے۔ اچھا، عدل تقدیری کیا ہے؟ جس کی اصل واقعی نہ ہو بلکہ مان لی گئی، جیسے ہم خود ہی کیا کر لیتے ہیں، ہم خود ہی مان لیا، عدل تقدیری کے اندر ہے نہیں، اپنی مرضی سے کیا کر لی ہے؟ مان لی۔ جیسے عمر ہو، عمر ہو کہ یہ لفظ عرب میں غیر منصرف مستعمل ہوتا ہے۔ دیکھو پہلے زبان وجود میں آتی ہے نا، بعد میں قواعد آتے ہیں۔ تو عمروں کو جب سے عربی وجود میں آئی تھی اس وقت سے اس کو کیا پڑھتے تھے؟ اس کو غیر منصرف پڑھتے، اس پہ تنوین نہیں پڑھتے تھے، عمرون نہیں پڑھتے تھے، یا کسرہ بھی نہیں پڑھتے تھے، عمری، ٹھیک ہے نا، عمرین وغیرہ یہ سارا نہیں پڑھتے، تنوین بھی نہیں پڑھتے تھے۔ تو عربوں نے کہا کہ یار یہ اس میں کوئی دو سبب تو بظاہر تو کوئی نظر نہیں آ رہے، ایک تو معرفہ ہے، معرفہ ہے نا عمر، معرفہ علم ہے نا، علم، علم ہے، وہ بھائی دوسرا سبب کون سا؟ انہوں نے کہا یار دوسرا سبب مل نہیں رہا، چلو ہم کہتے ہیں کہ اصل میں نا عمر کیا تھا؟ یہ عامر تھا، عامر سے لفظ چینج ہوا اور عمر بن گیا، تو اس میں کیا آ گئی؟ عدل ہو گیا، یعنی تبدیلی آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ کیا ہوگا؟ تو ہم نے خود مان لی، تو اس کو کہتے ہیں تقدیری۔ تقدیری کا کیا مطلب ہے؟ خود ہی کیا کر لیا ہم نے، خود ہی اس کو ایک مان لیا، وہ ہے جس کی اصل واقعی نہ ہو بلکہ مان لی گئی۔ جیسے کہ عمر ہو کہ یہ لفظ عرب میں غیر منصرف مستعمل ہوتا ہے، لیکن اس میں غیر منصرف ہونے کا صرف ایک سبب معرفہ پایا جاتا ہے، اس لیے استعمال کا لحاظ کس کا عامر مان لی گئی۔ نہیں سمجھ آئی؟ گویا بچوں آج کا ہمیں کیا بات سمجھ میں آئی کہ عدل کیا ہوتا ہے کہ ایک سیگا اپنے اصل سے نکل کر دوسرے کی طرف کیا ہو جائے؟ چلا جائے، ٹھیک ہے۔ اگر واقعی اس کی اصل ہوگی تو وہ عدل تحقیقی کہلائے گا۔ جیسے سلاسوں کا معنی کیا آتا ہے؟ تین تین آتا ہے، تو ہم نے کہا یار لفظ تو ایک ہے،
تو ان کا 3 3 کا مطلب ہے کہ یہ اصل میں کیا تھا؟ سلاساتن و سلاساتن تھا. ظاہری بات ہے 2 لفظ تھے تو تبھی تو سلاسو 3 3 ہوا نا. تو سلاسو. اور عمر، عمر میں ہم نے کہا یہ غیر منصرف ہے، تو بھائی اس میں تو صرف معرفہ ہے. دوسرا سبب بتاؤ کون سا ہے؟ دوسرا سبب کون سا ہے اس کے اندر؟ او یار کوئی سبب نظر نہیں آ رہا. عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان، کون سا سبب ہوگا؟ دوسرا سبب. انہوں نے کہا یار سبب نظر نہیں آ رہا. تو اب کیا کرو، خود ہی مان لو. کیا مان لو؟ کہ یہ اصل میں عامرن تھا. عامرن سے کیا کر لیا ہم نے؟ عامر سے کیا بن گیا؟ یہ عمر بن گیا. تو اب یہ کیا ہو گیا؟ عدل تقدیری بن گیا. کچھ سمجھ آئی؟ ظفر ظافر سے بنا. ظفر، 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 زا، فا اور را. ظفر ظافر سے بنا لیا ہم نے. ظفر ظافر سے بنا لیا. وہاں پہ ہم نے یہ مان لیا، ظفر ظافر سے مان لیا. یہ زا ہے. زا ظفر یہ وہ نہیں ہے. تو زا نہیں ہے، تو زا نہیں ہے، زا ہے. را اور زا. ٹھیک ہے نا. عدل یہ آ گیا. اور نہیں سمجھ آئی بات کی؟ وہ کچھ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ آپ کو تھوڑی بہت عدل کی سمجھ آئی ہے؟ جتنی ادھر لکھا ہوا ہے اس سے زیادہ آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے ابھی. وہ اگلے سال انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے ہدایت الناف پڑھیں گے تو اس میں سمجھ آئے گی کچھ باتیں. لیکن جتنی یہ بات ہے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا. ظفر ظافر سے. ہم نے کہا یہ ظافر سے تھا. ظافر. امام ظفر حنفیہ کے ایک امام ہے. اچھا، امام ظفر. تو بس یہ اتنا ہی عدل ہے. کیا عدل ہوا نا؟ ظفر سے کیا بن گیا؟ ظافر بنا لیا. ظفر ظافر سے ظفر بن گیا. ہم نے کہا بھائی یہ ظفر بن گیا. وہ کیسے ہوا ہے؟ بس بن گیا بھائی. عدل تقدیری ہو گیا. نہیں سمجھے ہو بات کو؟ ٹھیک ہو جائے گا، ہو جائے گا. چلو جی.